لڑکیاں دولہا پہ گر رہی ہوتی ہیں، وہاں دولہا کے فرینڈز کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ برا مان رہی ہوتی ہیں، وہ نعوذ باللہ بھیک کی طرح نیک مانگ رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اتنا نہیں دیں گے. شگون ہے کوئی ہمارے ہاں، کوئی لائن ہے شگونوں کی ہمارے ہاں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور یہ کون کرتا ہے؟ میں اور آپ، ہم خواتین. فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی اس کا اپنا خاص کانٹیکسٹ ہے، لیکن آج دیکھیں کہ ہم کو غیر مذاہب کی رسومات زیادہ دلچسپ اور مزیدار لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں لو سنت کے حساب سے شادی کریں گے، کیا مزہ آئے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ لو بیٹی کو جہیز ہی نہیں دیں، خالی ہاتھ روانہ کر دیں. تو مجھے بتائیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جہیز کے ٹرک دیے تھے؟ جو بھی کچھ دیا تھا وہ تو مہر کے پیسوں سے دیا تھا ان کو. ان سے زیادہ باعزت کون تھی؟ تو ہم کو تو ان کی رسمیں، ان کے رواج، ان کی چیزیں اچھی لگنے لگی، اور ہر چیز پر ہم ایک سوال پوچھ بیٹھتے ہیں حرج کیا؟ حرج پیچھے بتا دیا کہ اتنی شرمندگی قیامت کے دن ہوگی کہ زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر چلے جائیں. اور جو سنت کی بات کریں خوشیوں کے موقع پہ کہتے ہیں تم تو فینیٹکس ہو کے رہ گئے ہو، ایکسٹریمسٹ ہو کے رہ گئے ہو، ریل اسپوائل اسپورٹس. نعوذ باللہ، اللہ سیڈسٹ نہیں ہے، اللہ اسپوائل اسپورٹ نہیں ہے. اللہ ہم کو خرابیوں سے، برائیوں سے نجات دلانا چاہتا ہے. ہماری خوشیاں بھی ٹینشن کا سبب بن گئی ہیں. جب تک شادیوں کے بعد ایگزاسٹ نہ ہو جائیں، جب تک ہمیں لگتا ہے ہم نے شادی کی خوشی کا حق نہیں ادا کیا، تھکے پڑے ہوتے ہیں، ڈرپ لگنے کی کسر ہے، بس ایمرجنسی میں جا کے گلوکوز کی ڈرپ ہی نہ لگوا لیں. کیوں؟ اور پہ جھگڑے لڑائیاں رسموں پر ہی تو ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہماری ٹینشن میں تبدیل ہو گئیں. یہ ایک نقص سزا ہے سنت کو چھوڑنے کی. فرمایا کہ یہ نہ کرو. جبت اور طاغوت اور یہ بھی سب شرک والی چیزیں ہیں. نجومیوں کی، کاہنوں کی باتوں پہ یقین مت کرو. ہاتھوں کی لکیریں کچھ نہیں بتا سکتی. جادو ٹونے سے بچو. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دوسروں کو یہ پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے، ان کو معلوم ہو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر کوئی ان پر ایمان لایا اور کوئی ان سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. اللہ ہم کو منہ موڑنے والا نہ بنائے. اللہ ہمارے دل اور ذہن کھولے، اور اللہ ہمارے معاشرے، ہمارے خاندان والوں کو سنت اور شریعت کے راستے میں ہمارا ساتھی بنا دے. ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے. تو پتہ چلا کہ اپنی اسکن کو اچھا رکھنا، لٹرلی کہتے ہیں نا، لٹرلی سیو یور اسکن. دنیا میں جو ہم جتن کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، ہم دین کو بھی اپنائیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کرے، سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ایٹرنٹی تک، ہمیشہ ہمیشہ. لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، صاف ستھرے شوہر، صاف ستھری بیویاں. ایسے میاں نہیں کہ جو نہا کر تولیہ جو ہے بستر پر ڈھیر کر کے چلے جائیں، یا جو ہے وہ اپنی ٹینس کی ٹی شرٹ یا گولف کی ٹی شرٹ بیگ میں ڈال کے بھول جائیں، یا گندے موزے ان کے جوتوں میں سے برآمد ہو رہے ہوں. ایسے نہیں ہوں گے، بالکل صاف ستھرے، پاکیزہ، خوشبودار اخلاق، کردار، عادات سب پاک. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تم کو کتنی اچھی نصیحت کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں اور آپ کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو پہلے.
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور رسول کی اطاعت کرو. مت کہا کرو it is just a sunnah, it's just a حدیث. جسٹ نہیں کہا کرو, تحقیر مت کرو اس طرح, willful تحقیر, willful denial میں مت مبتلا ہو. کیوں شامت اپنی بلاتے ہو؟ اللہ رسول کی اطاعت کرو. ایبسلیوٹ ہے, انکنڈیشنل ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو کہ صاحب امر ہوں. ابھی اولی الامر اتھارٹی کی اطاعت مشروط ہے اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے. جو جہاں رہتا ہے, جو وہاں کے لاز ہیں, ہمیں لا ابائڈنگ سٹیزن بننے کو کہا جا رہا ہے. آپ اسکول میں ہیں یا آپ کالج میں ہیں, آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر ہیں, جو وہاں کا ہیڈ ہے اس کی بات مانیے. آپ جا کے امریکہ میں رہتی ہیں, وہاں کے ٹریفک لاز ہیں, ٹیکس کے لاز ہیں, جو وہاں کے لاز ہیں آپ پابندی کیجئے, آپ پہ ضروری ہے. ایز لانگ ایز کہ وہ آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے سے نہیں روک رہے, اور وہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی چند جگہ ہوں جو مذہب پر عمل کرنے سے بائی فورس روک رہی ہوں. اور اگر روک رہی ہیں تو بہرحال وہ ان کا ملک ہے, ان کے قوانین. آپ کو نقاب کرنا ہے, آپ مت رہیں فرانس میں, ہجرت کر جائیں, یا پھر آپ جا کے کیس کریں, آپ کوئی نہ کوئی چیز کریں. لیکن اسلام ہم کو ریبل نہیں بنانا چاہتا. اتھارٹی کو فلانٹ کرنا اچھی چیز نہیں ہے. تم نے کہیں کی نیشنلٹی لی ہے, اب وہاں کے لاز فالو کرو. تم نے کسی جگہ کا ویزا لیا ہے, اب تم لا ابائڈنگ سٹیزن بنو. دھوکہ مت کرنا اور بلا وجہ کی ریبیلین مت کرنا. والدین اپنی جگہ اولی الامر ہیں, کہیں اسکول کی پرنسپل ہیں اولی الامر ہیں, سی او ہے, ایم ڈی ہے, اولی الامر ہیں, گورنمنٹ ہے, یا ریلیجس اتھارٹیز اگر ہیں تو پھر وہ بھی اپنی جگہ اولی الامر ہیں. اب کیا ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جاتا ہے, بحث مباحثہ ہو جاتا ہے, تم کہتے ہو یہ کرنا ہے, وہ کہتے ہیں وہ کرنا ہے, اب فیصلہ کون کرے گا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس کو معاملے کو اللہ رسول کی طرف پھیر دو. قرآن سنت سے تم دلیل لے کر آ جاؤ. جو قرآن سنت سے دلیل لے آیا, اب اس نے اپنی بات کو ویریفائی کر لیا, تو اگلا بندہ ضد میں نہ آئے. یہ نہ کہے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, اب یہ نہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر قرآن و سنت میں ہے تو کیا ہوا, ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ نہ کرنا, یہ جہالت ہے دراصل. فرمایا کہ تم اللہ رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا, اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. تم شارٹ ٹرم گین دیکھتے ہو, اللہ تمہارا لانگ ٹرم اٹرنل گین دیکھتا ہے. علم ترا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں, لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں, حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا, آ جاؤ, کہاں آ جاؤ؟ الی ما انزل اللہ, جو نازل کیا اللہ نے, اور کس طرف؟ و الی الرسول, اور رسول کے طریقے بات کی طرف آ جاؤ. رأیتا, تم دیکھتے ہو کس کو؟ اتنی سخت بات ہے. المنافقین, ہیپوکریٹس کو, وہ نہیں آتے. یصدون عنک صدودا, آپ کی طرف آنے سے کنی کترا جاتے ہیں, بہانے بنا کر, کچھ نہ کچھ نام لے کر, کوئی رحمی رشتوں کا حوالہ دے کے, کوئی قانون کا حوالہ دے کے, کسی مصلحت کا, کسی کنوینئنس کا حوالہ دے کے وہ اسکیپ روٹ سے بھاگ جاتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے. اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تعرض مت کرو, یعنی زیادہ ان کو چھیڑو نہیں, جسٹ اگنور دیم. انہیں سمجھاؤ, یعنی ان کی غلطیوں کو اگنور کر دو لیکن سمجھاتے رہو, اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یعنی کہ اگر کوئی قرآن سنت پہ عمل نہیں کر رہا, اب تم بائیکاٹ کر کے مت بیٹھ جاؤ, ان کی غلطی میں تم شریک مت ہو, لیکن تم تعلق قائم رکھو, تم کمیونیکیشن کا چینل کھلا رکھو اور ایسی بات کہو کہ جو ان کے دل کو ٹچ کر جائے. اچھی نصیحت کرو, طنز نہ ہو, تانا نہ ہو, الزام تراشیاں نہ ہو. ان کے قصوروں کو تم تانے کی شکل میں ان کے سامنے مت رکھو.
सरकाज़म मत इस्तेमाल करो, समझाओ, बताओ, इंशाअल्लाह दिल खुलेंगे। और अल्लाह ने क्यों भेजा रसूल को? वमा अरसलना मिर रसूल, हमने नहीं भेजा कोई रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, मगर इसलिए कि उसकी इताअत की जाए अल्लाह की इजाजत से। रसूल इसलिए नहीं आते कि बस मान लिया जाए कि अल्लाह के रसूल हैं। रसूल को माना है रसूल, अब बात मानो। जो रसूल को रसूल मान के बात नहीं मानते, उनके हमने देख लिया पीछे अल्लाह ने उनको क्या नाम दिया हुआ है। अगर इन्होंने ये तरीका इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे थे तो तुम्हारे पास आते और अल्लाह से माफी मांगते और रसूल भी इनके लिए माफी की दरख्वास्त करते, तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाते। फला, तो नहीं, व रब्बी का, कसम है आपके रब की, ला युमिनूना, ये नहीं मोमिन हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको हकम, आपको फैसला करने वाला, आपको अल्टीमेट अथॉरिटी बनाए, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी आपको बनाए फी मा शजरा बैनहुम, उन इख्तिलाफात में जिनमें उठ पड़े हैं। फिर थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, और फिर वो अपने दिल में कोई तंगी भी महसूस ना करें और बरसरे तस्लीम खम कर दें, युसल्लिमू तस्लीमा। कोई आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। आपने कल्चर दिया, आपने लॉ दिया, आपने इबादत का तरीका दिया और आप ये रसूल बनाकर भेजे गए ताकि हम आपको फॉलो करें। और कितने आसान अहकामात हैं, जिंदगी हल्की करने वाले, कोई इम्पॉसिबिलिटीज नहीं दी अल्लाह ने शरीयत में, बहुत डुएबल शरीयत अल्लाह ने हमको दी है। फरमाया वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन यक़तुलू अनफुसकुम अव यख़रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम, अगर हमने इन्हें हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो या अपने घरों से निकल जाओ, इनमें से कम ही आदमी इस पर अमल करते। हालांकि जो नसीहत इनको की जाती है, अगर ये इस पर अमल करते तो ये इनके लिए ज्यादा बेहतर होता और ज्यादा साबित कदमी का मुजब होता। और जब ये ऐसा करते, वह इदल आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अजीमा, तो अगर ये ऐसा करते, क्या करते? अल्लाह रसूल की इताअत करते, हर चीज में आपको लीडर बना लेते, तो क्या होता? हम अपने पास से अजर अजीम देते। और क्या करते? वला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और अलबत्ता हम इनको दुरुस्त रास्ते की हिदायत दे देते। फिर पुरजोर दावत, तुम चाहते हो ये सब बातें, तुमको अच्छा लगा, तुम चाहते तुम्हारे कदम जम जाएं, खैर तुमको मिल जाए, बड़ा अजर तुमको मिले, तुम सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ो। वमन युतिइल्लाह वररसूल, और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करता है, अब अंजाम कितना प्यारा, कैसा अल्लाह उसको इलीट बनाएगा। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, तो वो उनके साथ होगा जिन पर कि अल्लाह ने इनाम किया, जिनको अल्लाह ने ऑनर किया, जिनको अल्लाह ने मुकर्रब बनाया, मिनन नबिय्यीन, नबियों के साथ। मुझे बताएं, कोई मुश्किल काम है ये? छोटा सा जिहाद, थोड़ा सा जिहाद, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तकलीफ, चंद कड़वी बातें। हमें कौन कोयलों पे लिटा रहा है, हमें कौन कांटों पे घसीट रहा है? कोई भी तो नहीं। क्या हम थोड़ी सी कड़वी नजरें नहीं बर्दाश्त कर सकते इतने बड़े रिवॉर्ड के लिए कि तुम नबियों के साथ हो, कि तुम्हारा मकाम वो हो कि तुम ईसा को देखो और मूसा को देखो और मोहम्मद को देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मजलिस में बैठो, दिल नहीं चाहता? वह सिद्दीकीन, और सच्चों के साथ, मरियम अलैहिस्सलाम उम्मुहु सिद्दीका, अबू बकर सिद्दीक, खतीजा सिद्दीक़तुल कुबरा, आयशा, फातिमा, दिल नहीं चाहता उनके साथ हो? वशुहदा, और शहीद हमजा और हुसैन, उनके साथ तुम्हारा दिल नहीं चाहता रहने का, उनकी कंपनी इख्तियार करने का? वस्सालिहीन, और सालिहीन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू हनीफा, नेकोकारों के साथ तुम्हारा दिल करता है कि तुम्हारी कंपनी हो, इतनी इलीट कंपनी। व हसन उलाइका रफीका, कितने अच्छे रफीक हैं जो किसी को मैसर आए। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये फजल अल्लाह की तरफ से। वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और बस हकीकत जानने के लिए अल्लाह का इल्म काफी है। किसका दिल चाह रहा है ये करे, किसका दिल नहीं चाह रहा? कौन खाली प्रिटेंड कर रहा है कि मैं चाहता हूं, कौन प्रिटेंड भी नहीं कर रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो।
پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا, میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا, کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میرا بڑا کام بن جاتا. ایک مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے. دین کو اختیار کرنا دنیاوی کامیابیوں, دنیاوی خوشیوں کے لیے. دین پر عمل کر کے اگر دنیا ملتی ہے تو خوش. دین پر عمل کر کے اگر کچھ بھی دنیا کا نقصان ہو گیا تو دین سے ہی خفا ہو جاتے ہیں, پچھتانے لگتے ہیں کہ نا حق ہم نے فلاں چیز سن لی. وی گاٹ سو ایموشنل, آئی گاٹ کیریڈ اوے, اور میں نے یہ شروع کر دیا اور میں اتنا پچھتا رہی ہوں اب. تو یہ کامیابی کا پوجنے والا منافق, اللہ کا پوجنے والا مومن. تو کہا کہ تم اللہ کے پوجنے والے بنو, اللہ کے کاز میں لگا دو اپنے آپ کو. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. تو ایسے لوگوں کو معلوم ہو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں سے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے یا غالب رہے, ہم ضرور اس کو اس کا اجر عظیم عطا کریں گے. اسلام ایفرٹ اورینٹڈ ہے, رزلٹ اورینٹڈ نہیں. اللہ تمہاری نیت نہیں دیکھے گا, اللہ تمہارے انکلینیشنز دیکھے گا, اللہ تمہاری کوششیں اور تمہاری لائلٹیز دیکھ رہا ہے. تم نے اچیو کرنا چاہا, نہیں کر سکے, اس سے پہلے موت آ گئی, کوئی بات نہیں, اللہ کے ہاں اجر پکا ہے. اب کچھ مکے کی صورتحال بتائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اب تم مکے کو لبریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا وما لکم, آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے. اور جو صورتحال آپ دیکھیے مکے میں تھی, وقتاً فوقتاً وہ اسلام پر آتی رہے گی. تو یہ ہدایات ہمیشہ کے لیے ہیں. فرمایا جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ روک کے رکھو. یہ مکے میں احکامات تھے. قتال کا حکم مکے میں نہیں تھا, بلکہ اس میں تو ضبط اور قوت برداشت کی تربیت دی جا رہی تھی کہ اپنے آپ کو تھامو, صبر پیدا کرو. تربیت ہو تو آگے ہتھیار دیے جاتے ہیں تربیت یافتہ ہاتھوں کے اندر. اگر بغیر تربیت, بغیر تزکیے, بغیر تعلیم اور بغیر تقوی کے اگر ہتھیار تھما دیے جائیں تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا, وہ فساد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے. تو پہلے ان کو ٹرین کیا گیا اور کیا کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا, ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. کخشیت اللہ, یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ. یہ ہے نفاق کی وجہ. پیپل کانشیس, ڈرے جانا لوگوں سے, ڈر ڈر کے حال خراب ہونا لوگوں سے. کیا کہیں گے مجھے دیکھ کے, کیا کہیں گے میرا گھر دیکھ کر, کیا کہیں گے میرا کھانا کھا کر, کیا کہیں گے میری شادی میں آ کر, کیا کہیں گے. بس یہی ڈرتے رہتے ہیں. تو لوگوں سے ڈر رہے ہیں, کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا, کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى, تقوی کا ذکر آ گیا. یہ نفاق کا علاج, گاڈ کانشیس ہو جاؤ. ولا تظلمون فتیلا, اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو بہرحال تم کو آ کے رہے گی, خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ منافقوں کی مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رسول میں تفریق کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں کہ اللہ کی بات قرآن کی حد تک ٹھیک, محمد جو کہہ رہے ہیں وی ناٹ ریئلی شیور, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ بھی رہے ہیں ٹھیک نہیں بھی کہہ رہے. اور بلیم گیم کھیلنے میں منافق ہمیشہ تیار رہتے تھے
جہاں کوئی پرابلم ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کر دیتے تھے کہ ان کا قصور ہے، ان کی غلط پلاننگ ہے، یہ بڑے ایمبیشس ہیں، ان کو تو چاہیے حکومت اور یہ ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اگر کوئی آتی برائی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی نقصان پہنچتا تو یقولوا هذه من عندك، کہتے تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے۔ بڑا اچھا ایک مائنڈ سیٹ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، کوئی تم کو کامیابی خوشی ملے اللہ کی عنایت سمجھو، تاکہ فخر سے پھولو نہ، سیلف کنگریچولیٹری ایٹیٹیوڈ نہ بنے تمہارا۔ اور اگر غلطی کرو تو اپنے آپ کو بلیم کرو، جب اپنی غلطی دیکھو گے سیلف امپروومنٹ ہوگا۔ اور یہ ایک طریقہ بھی ہے عزت کا اور ادب کا کہ اللہ کو بلیم نہیں کرتے، جیسے بھی والدین کی ہم نے بات کی، والدین کے ساتھ بھی بلیم گیم نہیں کھیلتے، تو اللہ کو نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا کر دیا میرے ساتھ، نہیں، تم یہ سمجھو کہ تمہاری کوئی نہ کوئی خرابی تھی، کوئی مس مینجمنٹ تھی، کوئی پرابلم تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا، تاکہ تم آئندہ خود غلطی کرنے سے بچو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، جو منہ موڑ جاتا ہے، کنوینئنٹ نہیں ہے، خاندان والے نہیں مان رہے، فلاں ملک میں رہنے والے نہیں مان رہے، ومن تولی، جس نے چھوڑ دیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، بہرحال ہم نے آپ کو لوگوں پر پاسبان بنا کر تو بھیجا نہیں۔ دیکھا آپ نے، بار بار رسول کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے، سنت کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسلام ایٹ دا کراس روڈز، محمد اسد کی لکھی ہوئی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے، اتنی پتلی سی کتاب ہے، آپ کبھی اس کو پڑھیے گا۔ انہوں نے تقریباً 1 سینچری پہلے کتاب لکھی تھی 1936 میں۔ ریورٹڈ مسلم جیو تھے، مسلمان ہوئے، جرنلسٹ تھے، اور کتنا کچھ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، اور سنت کی اہمیت کو انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ اب کچھ منافقوں کا ذکر ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ منہ پر کہتے ہیں ہم تو مطیع فرمان ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ یعنی تم کنٹروورسیز کے اندر، کانسپریسیز کے اندر مت پڑو، تم کانسپریسی مینٹیلٹی مت بنا لینا اپنی، تم اپنا کام کرتے جاؤ، تم اگنور کرو لوگوں کی سازشوں کو، تم اپنی ٹریننگ کرو، تم اپنی فکر کرو۔ اور کیا کرو، اپنی ٹریننگ کیسے کرو؟ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے، کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے قرآن کو۔ قرآن ہے، یہ پرابلم نہیں ہے قرآن، نعوذ باللہ، یہ پرابلم شوٹر ہے، پرابلم سالور ہے، زندگی کو زحمت نہیں بنانے آیا، رحمت بنانے آیا ہے۔ بڈھوں کی کتاب نہیں ہے، زندگی شروع کر رہے ہیں تب اس کو سیکھ لیں۔ دل کرتا ہے شادی سے پہلے ہر لڑکی ہر لڑکے کو قرآن کا کورس کروا دیا جائے۔ یہ ریلیشن شپس مینج کرنا سکھاتا ہے، میچیور کرتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، ڈگنیٹی آتی ہے، حیا آتی ہے، لڑکوں میں رسپانسبلٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ان کو بیویوں کی رسپانسبلٹی اور ان کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، بیویوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو ریلیشن شپ بلڈنگ کرنے والی کتاب ہے، انسان دوست ہے یہ کتاب، الحمدللہ۔ یہ تو برجز بنانے کے لیے آئی ہے۔ تو غور کرو، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا، اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اس کو لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی افواہوں کا ذکر ہے، سینسیشنلزم، رومرز۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے، اس سے معاشرہ ہل کے رہ جاتا ہے، لوگ جٹری ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے، امن بہت ضروری ہے، اس کے لیے پیس ہونا چاہیے، سرینٹی ہونی چاہیے ماحول کے اندر، لیکن یہ افواہوں کے ذریعے لوگوں کو ہلائے رکھتے ہیں ہمیشہ۔ اب طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کوئی چیز سن لی ہے تو کیا کرو۔ یہاں تو اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ،
اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو ایسی کمزوریاں تھیں کہ معدود چند یعنی فیو کے علاوہ تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. یعنی اللہ مہربان ہے مخلص لوگوں کے اوپر، اللہ ان کی کمزوریوں سے درگزر کرتا ہے، اللہ جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کر لیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہو گیا جیسے کہ خود اچھائی کرنے والا. تو تم یعنی ایک ماحول بناؤ پورے کا پورا جس میں کہ اچھائیاں زیادہ سپریڈ ہوں اور برائیوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو. تم نے کسی کو لنک بتا دیا کوئی بہت اچھا، اس لنک پر گیا، اس نے کچھ سنا، کوئی ویب سائٹ دیکھی، اس کے ایمان میں اور اس کے اخلاق میں بہتری آ گئی، الحمدللہ وہ جو عمل کرے گا تمہیں اجر ملے گا. کہیں کوئی فلانتھراپسٹ کام ہے، کہیں ڈونیشنز چاہیے، تم نے کسی کو بتا دیا، اس نے ڈونیشن دیا، جو کہ تم نے اپرچونٹی پرووائڈ کری تھی، تم نے انفارمیشن پرووائڈ کری تھی، تمہیں گھر بیٹھے اجر ملے گا. اور تم نے کوئی گندی ویب سائٹ تمہارے علم میں آئی، کوئی گندا لنک، کوئی گندی چیز، اور تم نے اس کو آگے کسی کو بتا دیا، چاہے خود دیکھا تم نے یا نہ دیکھا، جس نے اس سے نقصان اٹھایا اس کا گناہ بتانے والے کو بھی ملے گا. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. گندے میسیجز فارورڈ نہ کریں، گندی باتیں آگے فارورڈ نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ میں حصہ ڈالنے والے بن جائیں. کریزی قسم کے جوکس، گندے قسم کے لیوٹ جوکس، جھوٹ کی باتیں، بے حیائی بے شرمی کی باتیں، ہمیں ان سے دور رہنا ہے انشاءاللہ. اب کچھ گریٹنگز کا ذکر آ رہا ہے جو ہر سویلائز سوسائٹی میں ہوتی ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِالتَّحِيَّةٍ، اور جب کوئی تم کو سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم اسی طرح. یعنی گریٹنگز کا ذکر کیا جا رہا ہے. کسی نے آ کے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایُّ الاسلام خیر، اسلام کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام کرنا. اور سلام کوئی کہے آپ کو، کوئی کہے آپ سے السلام علیکم، آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام، منہ سے بولیں. اور اگر کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ کی میڈ ہے کام کر رہی ہے، سلام کیا، گردن ہلا دی، اس کی بھی زحمت کون کرے، پلکیں جھپکا دی، بس اتنی انرجی تھی ہمارے اندر. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام میں پہل کرنا تکبر کو توڑنے کے لیے ہے، اور سلام کرنا 30 نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہائی بھی کہہ سکتی ہیں، یو بھی کہہ سکتی ہیں. آپ کہہ دیں بچوں سے وعلیکم یو، لیکن تم سلام بھی کرو. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. ہائی کہنے پہ کیا ہوا، کوئی جہنم میں تو نہیں جائے گا، لیکن 30 نیکیاں چھوڑ دیں. سلام کرتے تو 30 نیکیاں مل جاتی. فون اٹھا کر کہا السلام علیکم ہیلو کہنے کے بجائے 30 نیکیاں مل گئی مزے سے. ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، 98% مسلمانوں کی آبادی ہے، زیادہ تر امکان ہے کہ سامنے والا بھی مسلمان ہی ہوگا. آرام سے آپ سلام کیجئے، کوئی ایشو نہیں ہے. امبیرس ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کوئی مدرسے والا نہ سمجھے مجھ کو، سلام کر رہی ہے، ہائی نہیں کہہ رہی. تو ہم اپنے کلچر کو کیوں بھول گئے، ہم کیوں شرمندہ ہو گئے ہیں سنتوں کے اوپر. 30 نیکیاں قیامت کا دن جبکہ ذرے ذرے کے برابر نیکی کام آ رہی ہوگی. پوائنٹس چاہیے ہوں گے، ڈاٹس چاہیے ہوں گے. تو پھر آپ سوچیں کہ 30 نیکیاں تو کتنی کام آئیں گی کہ شکر ہے کہ میں نے ہائے کے ساتھ سلام بھی کر لیا تھا، کتنی خوشی ہوگی. تو بی پراؤڈ مسلم انشاءاللہ. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں. وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ ان کو الٹا پھیر چکا ہے.
کیا تم چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ دیکھیں ہدایت کو آپ کسی کے اندر ٹھونس نہیں سکتے. یو کین ناٹ شو اٹ ڈاؤن اینی باڈیز تھروٹ. بتا سکتے ہیں بس بیک آف. مسلط مت ہو جائیں کسی کے اوپر کہ کروا کری چھوڑیں گے. جب یہ کرتے ہیں تو بٹرنس آتی ہے, لوگوں میں ریزنٹمنٹ آتی ہے, لوگ چڑنے لگتے ہیں. کہیں ٹچ کر کے چھوڑ دیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی, نہ چھوڑو نہ چھیڑو. بس ایک ان بٹوین چیز رکھیں. آپ کی ذمہ داری کروا دینا نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری بتا دینا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. حالانکہ اللہ جس کو راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم کو بھی کافر کر دیں تاکہ وہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں, اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو, اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. یعنی منافق ہیں, زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اپنی قوم جو کہ ان کی کافر ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. تو ایسے میں ان کا کلمہ ان کے لیے ڈھال نہیں بن سکتا, وہ تمہیں نقصان پہنچانے آ رہے ہیں. ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ جب یہ ڈائنامزم تھا, جب یہ اسلام نافذ ہو رہا تھا, پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہا تھا, تو گراؤنڈ ریالٹیز بہت تیزی کے ساتھ شفٹ ہو رہی تھیں. اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں. آج میں اور آپ تھیوری کی طرح پڑھ سن رہے ہیں, پریکٹیکل ریالٹی ہمارے سامنے یہ نہیں ہے. اسی کی آج اسلامک سٹیٹک ہے, اسلام بالکل سٹیٹک ہے, منجمد ہے. ہم اس ڈائنامزم کو سمجھ نہیں سکتے. تو جب یہ موقع آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, جب ان پر عمل ہوگا تو عملی شکل میں یہ سامنے آ جائیں گی. فرمایا الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں, یعنی ایگزمپٹڈ ہیں, جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا ان کو تم پر مسلط کر دیتا, وہ بھی تمہارے ساتھ لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی, مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں, یعنی جنگ کریں, نقصان تم کو پہنچائیں, فخذوہم, تو جہاں وہ ملیں ان کو پکڑو اور مارو, اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی. کہاں پکڑو اور مارو؟ بس میں بیٹھے تمہارے ساتھ, جھٹ پستول نکال کے شوٹ کر دو. تم نے کہیں مال میں ان کو دیکھ لیا, جھٹ چھرا نکال لیا تم نے, یہ کہا جا رہا ہے کہاں ملو؟ میدان جنگ کی بات کی جا رہی ہے نا, جنگ کی صورتحال ہے تو بات کی جا رہی ہے. اب جب جنگ کا ذکر آیا تو مزید اب کچھ اور موت کا, قتل کا ذکر آ رہا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. ان انٹینشنل مرڈر کی بات کی جا رہی ہے, قتل خطا. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً, اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارث کو خوب بہا یعنی بلڈ منی دے, اللہ یہ کہ وہ خوب بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے, یعنی بلڈ منی نہیں ہے اس میں. اور اگر وہ کسی ایسے غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارث کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ, پھر جو غلام نہ پائے. یہ کیوں کہا؟ اللہ کو معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا سلیوری ختم ہو جائے گی, ابالش ہو جائے گی جیسے کہ آج کا دور. تو کیا کرے, غلام تو نہیں ہے. فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. توبۃ من اللہ, یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے. کسی انسان کی جان لینا غلطی سے, نروز ہل جائیں, گلٹ ختم کر دے, تو کتھاسس ہے ایک طرح سے اس شخص کا کہ اپنے آپ کو اس گلٹ سے تم نجات دلا لو.
ہم نے کہا تھا کہ اسلام ہم کو اس گلٹ کے ساتھ زندہ رہنا نہیں سکھاتا. اسلام فارورڈ لکنگ ریلیجن ہے. موو فارورڈ, ایکسٹرا بیگیج سے نجات حاصل کرو. گلٹ تمہاری صلاحیتوں کو زنگ نہ لگا دے کہ تھارسس ہو گیا, تم نے کفارہ دے دیا, الحمدللہ, وکان اللہ علیم الحکیم, اللہ علیم اور دانا ہے. اب جان بوجھ کے جو قتل کرے, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے, چاہے وہ مسلمان بھی ہو, تو اس کا یہ اسلام لانا, نمازیں, حج, زکوٰۃ اس کو نہیں بچائے گا. فَجَزَاؤُهُ, اس کی جزا گنتی جائیں, جہنم, نمبر 1. نمبر 2, خالدن فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. نمبر 3, وغضب اللہ علیہ, اللہ غضبناک ہوگا اس پر. نمبر 4, ولعنہ, اللہ لعنت کرے گا اس کے اوپر. نمبر 5, وأعد له عذابا عظیما, اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کا خون ایسا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں, اتنا سستا, اتنا ارزاں, ایسے ہی گولیاں برسا دی, کون کون اس کی زد میں آ گیا. دنیا میں تو انصاف ملے یا نہ ملے, اللہ کے ہاں تو حاضر ہوں گے, عدالت لگے گی. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لو, اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اس کو فوراً مت کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے. یعنی کہ جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, تم قانونی لیول پر رہو, تم دلوں کے اندر مت اترو. ڈونٹ ہیو دیٹ holier than thou attitude کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں, یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں. ڈونٹ ہیو دیٹ ایٹیٹیوڈ, یہ تکبر ہے, ایروگنس, اللہ کو اچھا نہیں لگتا. دنیا میں تو ظاہر پر معاملہ ہوگا نا, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر دلوں کے راستے ٹول لے گا, پتہ چل جائے گا کون حقیقت میں کافر اور قانونی طور پہ مسلمان تھا, یا کون واقعی مومن تھا اندر اور باہر سے. یہ اللہ کا معاملہ, اللہ پہ چھوڑ دو. تو منع کیا گیا, ڈونٹ بی ججمنٹل, یہ مت کہہ دیا کرو لست مؤمنا, تم مومن نہیں ہو. اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو پہلے مبتلا رہ چکے ہو. اس کو کہتے ہیں نا کٹنگ ڈاؤن ٹو سائز. تم بہت holier than thou بننے لگ گئے مسلمان ہو کر. ایک وقت تھا اے مسلمانوں کہ جب تم بھی تو مشرک تھے باقی عرب کی طرح. اللہ نے جب تم کو ہدایت دے دی, اللہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ نے تم پر احسان کیا, لہذا تحقیق سے کام لو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں, اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں, دونوں کی حیثیت یکساں نہیں. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ کیا. لیکن دیکھیں یہ جو میکسیمم دینے والے ہیں اور جو منیمم دینے والے ہیں وہ ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ جسٹ پاس ہونے والے اور ڈسٹنکشن لانے والے, پوزیشن لانے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ہاں پاس تو دونوں ہی ہیں. تم شریعت پر عمل کر رہے ہو, ویری گڈ. تم عمل کے ساتھ ساتھ, ذاتی عمل کے ساتھ ساتھ تم ماحول بھی اسلام کا بنانے کے لیے, دوسروں کی بھلائی کے لیے تم اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت کھپا رہے ہو, انرجیز لگا رہے ہو, تم تو ایکسٹرا کر رہے ہو, بونس پوائنٹس ملیں گے. ایک جیسے نہیں ہو سکتے کہ جو خالی گھروں میں بیٹھ کے شریعت کو فالو کریں اور وہ جو کہ خود بھی ذاتی زندگی میں فالو کریں اور باقیوں کے لیے بھی اس کو آسان کریں, ماحول بنائیں, جہاد کریں. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے, اور اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے. درجات منہ, ان کے درجے ہیں, مغفرہ اور مغفرت, و رحمہ اور رحمت, وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب کیا دل چاہ رہا ہے گھر میں بیٹھ کے خود ہی قرآن سمجھوں کہ نکلوں گھر سے؟ جو ایک قدم چلتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, جو چلا علم کے راستے پہ تاکہ علم حاصل کرے, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں, پرندے دعا کرتے ہیں, مخلوقات دعا کرتی ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں اس کے لیے, اتنا آنر ہوتا ہے. کیا دل چاہ رہا ہے نکلوں, وقت لگاؤں, قرآن پڑھوں,
اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، اللہ ہم کو ایسا بنائے، ہم کیوں بیر منمم پر راضی رہیں. ان الذين توفاهم الملائکہ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی، ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے. نفس پر ظلم یعنی شریعت پہ عمل نہیں کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہے تھے، فرائض ادا نہیں کر رہے تھے، حرام میں انڈلج ہو کر رہے تھے. تو فرشتے کہیں گے تم کیوں نافرمان تھے؟ تم کو مسلم بن کر جب جینے کے لیے کہا گیا تم مجرم بن کر کیوں جیے؟ قالو ایکسکیوز بنائیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں مجبور تھے، لا آف دا لینڈ ایسا تھا، ہم کو یہ نہیں کرنے دیتا تھا، وہ نہیں کرنے دیتا تھا. فرشتے جو ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. قالو الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے. جب معاش کے مواقع کم ہو جاتے ہیں کسی جگہ، لیونگ سٹینڈرڈ بلند کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں نا، ہجرت کر لیتے ہیں، وطن چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. تو دین کے لیے کیا تم وطن نہیں چھوڑ سکتے؟ تم بھی ہجرت کر جاؤ، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو. تو فرشتے پھر یہ ایکسکیوز قبول نہیں کریں گے کہ تم بائی چوائس کیوں اللہ کے نافرمان بن کر رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے. اتنی خوبصورت آگے آیت ہے ہجرت کی. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو نکلتا ہے اللہ کی راہ میں. اور ہجرت کیا ہے؟ گناہوں سے ہجرت، بری عادتوں سے ہجرت، بری صحبت سے ہجرت، حرام کمائی سے ہجرت. اور ہجرت کیا ہے؟ اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا، غلط رسومات سے ہجرت، بدعات سے ہجرت، ایکسپلائٹیٹو طریقوں سے ہجرت. بہرحال وہ کمفرٹ زون تھا، اس کو چھوڑا. آسان کام نہیں ہے، اور انسان کو اپنا کمفرٹ زون یاد آتا ہے جب انسان اپنا پچھلا لائف سٹائل چھوڑ کر جب وہ دین کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے، اس کو اپنا آپ اجنبی لگتا ہے. بار بار انسان مڑ کے اپنے پچھلے لائف سٹائل کو دیکھتا ہے، یاد آتی ہیں وہ چیزیں، وہ رسمیں، وہ مجلسیں، وہ محفلیں، وہ لباس، وہ حلیے، وہ پاس ٹائمز، وہ انٹرٹینمنٹس، یاد آتا ہے انسان کو. لیکن اللہ وعدہ کر رہا ہے، کیا کرے گا؟ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ تو بہت سی پناہ لینے کی جگہ دنیا میں پائے گا، اب بسا اوقات کی بڑی گنجائش پائے گا. محمد اسد کا بھی ذکر کیا، انہوں نے تو بہت ساری ہجرتیں کری تھیں. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ many a lonely roads. انہوں نے کہا کہ the first steps of ہجرہ are always accompanied by extreme loneliness. یعنی آپ کو پیرافریز کر کے بتایا کہ جو ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے آغاز میں تو شدت کی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، اپنے گھر والے اجنبی، ان کی آنکھوں میں خوف نظر آتا ہے انسان کو، ان کے چہروں پہ حیرت نظر آتی ہے، ان کے لہجے میں حقارت نظر آتی ہے. سگے پیارے جن کے ساتھ زندگیاں گزاری، اپنا سایہ لگتا ہے ساتھ چھوڑ دے گا. کوئی بات نہیں، اللہ نہیں چھوڑتا. فرمائے وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نکلا اپنے گھر سے مہاجر ہوتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ابھی پہنچا بھی نہیں منزل پر. ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، منزل نہیں ملی، راستے میں موت آ گئی، انٹینشن ایفرٹ تھا. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ پر تو اس کا اجر لازم ہو گیا، اللہ پر اجر لازم ہو گیا. ابھی پہنا نہیں، لا کے رکھا تھا حجاب، زندگی نے مہلت نہیں دی، اللہ نے قبول کر لیا. اللہ نیتیں جانتا ہے. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. جہالت تھی، اگنورنس تھی، ارادہ کیا، اللہ تو نے زندگی کی مہلت دی، میں کوالٹی ٹائم لگاؤں گی، میں 1.5-2 سال لگاؤں گی تیری کتاب سیکھنے کے لیے. زندگی نے مہلت نہیں دی. اللہ تم کو ایسا بنا دے گا جیسے واقعی تم نے کھپائی دیا اپنے آپ کو. اب کچھ اور احکامات آ رہے ہیں. قصر نماز کا ذکر ہے، ترجمہ ہے، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں اختصار کر دو، یعنی قصر کر لو، خصوصاً جب تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اب آج کل تو دیکھیں دشمن تو نہیں ستاتے، لیکن سفر میں ہم قصر کرتے ہیں. قصر سے مراد ہے کم کرنا. جو 4 فرائض ہیں وہ 2 پڑھے جاتے ہیں. اور یہ جو کمی ہے
جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر خوف نہ ہو تب بھی کیا قصر کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر صدقہ ہے، لہٰذا اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ آسان دین ہے نا ہمارا، اس لیے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہوں اور حالت جنگ میں ان کو نماز پڑھانے کھڑے ہوں، اب دیکھیں یہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز جب ہوں گی تب ہم سمجھیں گے، ابھی ہم تھیوری پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو چاہیے ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تمہیں اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا سا غافل ہوتا دیکھیں تو یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن چوکنے رہو، إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یقین جانو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو کھڑے اور بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ کون کرے گا؟ 80 سال کے لوگ یا 16 سال کے بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، ان کا بھی فائدہ ہے۔ عمر کو ایکسکیوز کبھی مت بنائیے کہ I'm too young to die. You only live once, you're only young once. کیا پتہ 17واں سال آتا بھی ہے کہ نہیں، اور پیوبرٹی آ گئی، اعمال نامہ کھل گیا۔ امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں ایک ٹین ایجر اس طرح اللہ کی یاد کو کول اگر بنا دے، ان تھنگ بنا دے، اور کتنی ٹین ایجرز اس کے پیچھے چل پڑیں، کتنا اپنے لیے اجر سمیٹ لے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب اطمینان نصیب ہو جائے پوری طرح نماز پڑھو۔ یعنی کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ تو بتائیں جب شادی ہو رہی ہے جس دن تو نماز چھوڑ دیں، آج بھی نماز پڑھو گی، ٹیکا گر جائے گا، جھومر لڑک جائے گا، دوپٹہ یوں ہو جائے گا، چلو قضا پڑھ لینا، شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے زندگی میں، نماز کا کیا ہے، روز روز آتی ہے۔ صلاۃ وسطیٰ کا پیچھے ذکر پڑا تھا، عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا ایسا نقصان ہے جیسے کہ اس کا مال برباد اور اولاد ہلاک ہو گئی۔ اور ہم گھر بسانے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے چھوڑو نماز کا کیا ہے، میک اپ کے خوف سے نماز چھوڑ دی، میک اپ ریپیریبل ڈیمیج ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، نماز چلی گئی ارریپیریبل ڈیمیج، کبھی وقت واپس نہیں آئے گا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، در حقیقت نماز ایک ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا۔ دولہا بھی پڑھے گا، دلہن بھی پڑھے گی، اماں بھی پڑھیں گی، ابا بھی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے نماز۔ شادی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نماز چھوڑنے کی۔ فرمایا اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری مت دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، یعنی اے مسلمانوں تم اپنے ایفرٹس میں کمی مت کرو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم اللہ سے ان چیزوں کے امیدوار ہو، رحمت کے، جنت کے، مغفرت کے، بخشش کے، رحمت کے۔ مَا لَا يَرْجُونَ، جو کفر کی راہ میں کرنے والے تو وہ امیدوار بھی نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ دانا اور حکیم ہے۔ اب کتاب کے نازل ہونے کا مقصد، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت بنیے گا، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجئے، وہ بڑا درگزر فرمانے والا رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت مت کرو، اللہ کو ایسے شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور گناہ گار ہوں۔ تو دنیا میں منع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خیانت کرنے والوں کی سفارش نہ کیجیے گا، تو قیامت کے دن بے نمازی، بے حجابی، چاہے قاتل، چاہے رشوت لینے والا، چاہے سود کھانے والا، کہ آپ سب کی سفارش شروع کر دیں گے، اللہ کی صاف صاف نافرمانی کریں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے شفاعت باطلہ، غلط سفارش جس پر کہ تکیہ لگا کر لوگ گناہوں پہ جری ہوتے ہیں، گناہوں کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ جنت نہیں ملتی۔ یستخفون من الناس،
یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے، اللہ کو درگزر کرنے والا غفور الرحیم اور رحم کرنے والا پائے گا. بڑے سے بڑا گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے تائب ہونے والا ایسے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. کوئی چیز آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. کوئی کنفیشن نہیں ہے اسلام میں. لوگوں کے سامنے مت اقرار کریں گناہوں کا، اللہ کے آگے اللہ بخشے گا انشاءاللہ. فرمایا مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے تو بڑا بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور وہ کچھ آپ کو بتایا جو آپ کو معلوم نہ تھا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کوئی اچھی بات کہے تو یہ اچھی چیز ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اس کو ہم بڑا اجر دیں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، یشاقق الرسول، اور اہل ایمان کی روش کے سوا کوئی اور روش پر چلے، درحال لے کے اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو، تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود چل پڑا، اور اس کو جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. فوڈ فار تھاٹ ہمارے لیے. اللہ کے ہاں بشرکی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جس کو وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، جس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا، میرے حکم سے وہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے. یعنی عجیب عجیب بدعت کریں گے، عجیب عجیب توہمات کریں گے، شرک کریں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ تو سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، کیا کہ گناہوں کے ساتھ مغفرت ہے، نیکیوں کے ساتھ تو پکڑ زیادہ ہے. یہ سب داڑھی والے ابائے والے ان کو اللہ پکڑے گا. تم کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، یو آر سو کیوٹ، تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ کرنا چاہیے، ہاؤ سویٹ، تمہیں نہیں کچھ پتا. یہ ان کو پکڑے گا اللہ. دیکھنا جو قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کے، نہیں ایسا نہیں ہے، غلط کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے حامی اور مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطی کہ وہ ہو مومن تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کی جائے گی.
ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. لیکن پھر ملت ابراہیم، اسلام کی جڑ ملت ابراہیم میں ہے، عرب کلچر میں نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تم کو ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں سے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تم کو ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ سے چھپی نہ رہے گی. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. والصلح خیر، صلح اچھی ہے. حتی الامکان یعنی کوشش کر لیں کہ لیگیلٹی سے اٹھ کر کچھ آپس میں اخلاقی اقدار کی وجہ سے کچھ حقوق کی کمی بیشی کر لیں، گھر بسا رہے، گھر نہ ٹوٹے. عورت جو ہے وہ ایموشنلی فزیکلی ڈسپلیس نہ ہو. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو. یہ پھر مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے اپنی بیویوں کے حقوق کمپرومائز مت کرو. یقین رکھو اللہ تمہارے طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں. یعنی ٹینجیبل چیزوں میں تو کر سکتے ہو، ایموشنز میں نہیں کر سکتے. اور بچے بھی اگر 4 ہیں، ایک بچہ زیادہ فرما بردار ہے، زیادہ اچھا ہے، تو ماں باپ کا دل تھوڑا سا ایک بچے کی طرف زیادہ ہو ہی جاتا ہے. ایموشنز کی بات الگ ہے، لیکن جو مٹیریل چیزیں ہیں ان میں تو انصاف کرنا ہی کرنا ہوگا. اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کرو کہ ایک بیوی کو فلیٹ دے دیا اور ایک کو تم نے 2000 گز کا گھر دے دیا. یہ نہ کرو. اگر عدل نہیں کر سکتے اور تم چاہو بھی تو قادر نہیں ہو، یعنی ایموشنلی تو نہیں کر سکتے، تو ایک بیوی کی طرف اس طرح مت جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو، پھر وہی بات آ گئی وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو. تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے، وہ دانا اور بینا ہے. یعنی ڈیورس ہے، ٹرومیٹک ہے، سٹگما نہیں ہے. ایک کوئی سوشل سٹگما نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اسلام نے نہیں کہا، ہم نے غیر مذہبوں سے اس کو سٹگما بنا لیا. عورت کی کوئی خرابی سمجھ لیے کہ طلاق ہو گئی. کوئی خرابی نہیں، پہلے بھی تو اللہ کھلا رہا تھا. میاں کہاں کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. فکر مت کرو، ڈپریشن میں مت جاؤ، اللہ انتظام کر دے گا. اللہ بہت وسعت والا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی. اللہ سمیع اور بصیر ہے. یعنی تم اپنا ٹارگٹ ہائی رکھو. دنیا تو تقدیر میں اللہ نے لکھ دی ہے، آخرت تمہیں کمانی ہے. تم ہائی ٹارگٹ رکھو، اللہ تم کو سب کچھ دے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، خواہ فریق معاملہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے.
لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز مت رہو. اگر تمہیں لگی لپٹی بات کی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی اگر تمہارے رشتہ دار غلطی کر رہے ہیں تو یہ مت سوچ کے چھوڑ دو کہ میری بہن ہے کوئی بات نہیں. اگر تمہاری بہن بیٹھ کے اپنی ساس نندوں کی غیبتیں کر رہی ہے منع کرو اس کو. زیادتی کر رہی ہے روکو. ماں اگر بھابھی سے لڑ رہی ہے قصور امی کا ہے امی سے کہو. یہ مت کہو کہ نہیں امی ہیں اب میں کیسے کہوں امی ٹھیک ہی کر رہی ہیں. کسی پر بھی تمہاری گواہی جو ہے وہ درست ہونی چاہیے. معاملات کو درست کرو چاہے عدالت ہو یا گھر کی عدالت ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے اس پر تم ایمان لاؤ. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخر سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. آن اگین آف اگین ریلیشن شپ آسیلیشن. بلب جلا بجھا فلکچویشن تو بلب فیوز ہو جاتے ہیں. اس طرح دل فیوز ہو جاتے ہیں. اندر باہر ہونے سے دین میں اسٹیڈ فاسٹ رہو. اب جو کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں ان کو مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں مت بیٹھو جب تک لوگ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں. ہاں کوئی اور بات شروع کر دیں تو بات کر سکتے ہو. اب اگر تم ایسا کرو گے یعنی اسی محفل کا حصہ بنے رہو گے تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. حرکتیں ویسی مائنڈ سیٹ وہ سب کچھ وہی تو دوستی کا تقاضا ہے کہ بھی آخر تک ساتھ رہیں. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب بھی نماز کے لیے اٹھتے ہیں کسمساتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر اور ایمان کے درمیان ڈانا ڈول ہیں نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف. جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اپنا رول ماڈل اپنا دلی دوست مت بناؤ. کیا تم چاہتے ہو اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں یعنی وہ پھر منافق سے اپ گریڈ ہو کر مومن ہو جائیں گے. ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے خواہ مخواہ تم کو سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے. اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے اور اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آنکھوں نے خیانت کی اور جو کچھ دل چھپاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
دیکھیے قانون وراثت وغیرہ کے بارے میں بھی کیسٹس موجود ہیں، اللہ کی رسی، پھر انگلش میں بھی انٹروڈکشن آف قرآن اور سورہ فاتحہ انگلش میں سی ڈیز موجود ہیں. پھر اسی طرح اسلامی میں غلامی کا تصور، اس کا بھی کیسٹ ہے، عقد نکاح کے اوپر بھی ہے. تو یہ چیزیں آپ انشاءاللہ اسٹال سے لے سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.